I want to add something. جی فرمائیے. گزشتہ دنوں جو ہمارے پریس ایسوسیشن سپریم کورٹ کے صدر ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر ہیں، ان کی طرف سے آپ ایک چیز تو کر لیں نا، یہ مسئلہ تو حل کریں نا آپ کا. میں اسی پر آؤں گا. نہیں میں اسی پر آنے لگوں. نہیں آپ ایک منٹ، یہ اگر آپ کو پتا ہے کس نے کیا، ہمیں نام بتا دیں، ہم ان کو کہیں گے اس کی تفتیش کر لیں. مائی لارڈ میں اسی پر آنے لگا ہوں. آ جائیے. میں صرف یہ کہنے لگا ہوں کہ جو ان کی پریس ریلیز تھی آئی اسٹینڈ بائی اٹ، لیکن یہ جو پٹیشن تھی آئی فیلٹ آئی ایم ٹریپڈ ٹو سائن دس پٹیشن، سو آئی ایم جسٹ ودرائنگ فرام دس پٹیشن. آپ نے جھوٹا ایلیگیشن لگایا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ جھوٹا. نہیں ہم کہہ رہے ہیں سوری ٹو سے، آپ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ ٹہلتے ہوئے آئیں اور کہیں کہ میں اب جا رہا ہوں خدا حافظ. نہیں سوری، یہ بات اگر یا تو بولیے جھوٹا ایلیگیشن تھا، اگر سچا ہے ہم آپ کے بنیادی حقوق آپ کو دلا کر کے چھوڑیں گے. اسد طور صاحب ذرا سن لیجئے، اگر آپ پہ پریشر ہے اس کو وڈرا کرنے کا، ہم نہیں الاؤ کریں گے. نو وے آئی ایم ناٹ. اچھا ہم کریں گے، آپ ہمارے پاس لے آئے نا ایک چیز، ہم دیکھیں گے اس کو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پٹیشن جو سائن ہوئی میری، اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ اس میں وڈرا کر رہا ہوں. ادروائز آئی اسٹینڈ بائی مائی ایلیگیشن، آئی اسٹینڈ بائی ایوری ورڈ آئی مینشنڈ ان مائی ایف آئی آر. ہمارا کام چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے؟ آپ نہیں کرنا چاہیں آپ تشریف رکھ لیں، ہم کام ہم پھر بھی بنیادی حقوق دلوا کے چھوڑیں گے. اسد صاحب اس میں کوئی فرق ہے جو دونوں آپ ایک سے وڈرا کرتے ہیں دوسرے کے اوپر؟ دوسرا ہے ہی نہیں نا ان کا، وہ تو ایک ہی پہ آپ نے سائن نہیں کیا کہہ رہے نا. یہی بات ہے. سائن از آئی ایم لائک دیٹ ٹائم کچھ اور کہانی تھی جو سائن ہو گیا تھا. بتا دیں وہ بھی کہانی. چلیے آپ ایکسپلین. شہزاد صاحب ذرا آپ بھی آ جائیے. You are now the president, and with the office come responsibilities. I hope you can assume some responsibilities. But I am always ready. Ji? Ready to. Now assist us if a matter of fundamental rights comes before us, and we've taken notice of it. So we want to see it to its logical conclusion. Would you have an opinion on that? Would you like to assist the court on this? Would you like to represent Mr. Asad Ali Tur? But if he wants No, we are saying. He's made it clear. He says, I want to withdraw it. But we will ensure that anyone's fundamental rights are infringed. They may be under pressure to do so. Who knows? Well, I don't want to pass any comment on that. But it has to come to a logical conclusion. Matter has been reported to the police. People get frustrated. I have no confidence left in the police. I don't want to do it. Frustration. Leave me alone. Ab 6 دفعہ میرے گھر اور آئیں گے. That's a natural process that people go through. That doesn't mean the matter should end there unless on the face of it is false. When the police has investigated the matter and has come to the conclusion, yes, the incident took place. Now the question comes, who are the perpetrators? Either the police should have said, this is a false case, it's a made up story, we close the case. That's one thing. But they accept that incident took place. Then it should be proceeded. So I don't know. I mean, I don't think that you can come and withdraw things. If it's a criminal case, they should come up with something. President Sahab, we still don't know why is he withdrawing from this writ petition. Writ ہے whatever. So why is he withdrawing? What I've heard, he says کہ اس پٹیشن پہ میری سگنیچر نہیں تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ کلیئرٹی کر دیجیے آ کے. ایک منٹ رکیے ذرا. Why he was trapped تو آ and why جائے he نا، is وہ بولنا withdrawing? کیا چاہ رہے ہیں. اس کی کوئی انڈیویجول پٹیشن نہیں تھی. آپ کی کوئی انڈیویجول پٹیشن ہے اسد طور؟ لیٹ می کلیئر مائی لارڈشپ. آپ اس کو کلیئر کر دیجیے. اصل میں تھوڑا کمیونیکیشن میں مسئلہ ہوا. یس پلیز میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. سوری میں پہلے درست طریقے سے نہیں ایکسپلین کر سکا. مائی لارڈشپ جب یہ پٹیشن ہوئی تھی میں انڈر امپریشن تھا کہ جو میرے مینٹور ہیں متی اللہ جان صاحب وہ بھی اس کے سگنیٹری ہیں. لیکن جب اور دوسری بات میں نے اس لیے اس پر سائن کر دیے تھے, آئی ہیونٹ کوسچنڈ اٹ.
دوسری بات میرا بالکل یہ کنسنٹ نہیں تھا کہ یہ پیٹیشن کورٹ روم میں لائی جائے. میں کبھی بھی نہیں چاہتا تھا. یہ آپ دیکھیں, ہم آپ سے صرف سمپل سی بات پوچھ رہے ہیں, آپ کے ساتھ جو ہوا وہ صحیح ہے, آپ نے سچائی بات لکھی ہے غلط, بس اتنی سی بات, بس اتنی. اب آپ کا طریقہ کار کہ یہ ادھر لگے ادھر لگے, یہ تو آپ کا کام نہیں ہے, یہ تو کورٹ میں لے لیا نا, وہ تو آپ سو موٹو ہی ہو رہا ہے نا. اب وہ ایسی بات نہیں ہے تو ہاں نہیں ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کھڑے تھے نہیں, وہ یہ آج بھی کھڑے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ, وہ ایشو نہیں ہے ان کا. وہ آج بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے صحیح ہے. اب وہ کس کے پاس لگا, کیسے لگا, کیوں لگا, میں خود مطمئن نہیں تھا. جی ہاں, تو میں اس میں کیا آپ کو بڑی بات دراصل کروں. انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا, میں ٹریپ ہو گیا تھا ہاں میں سائن کرتے ہوئے. تو یہ کیوریوسٹی یہی ہے کہ ٹریپ کیسے ہو گئے. ہمارا بھی سوال یہی ہے, وہی بتا سکتے ہیں. یا باہر پوچھ لیجیے گا ان سے, ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. یہ استاد نے سائن کر دیا تھا تو یہ انہوں نے بھی کر دیا. یہ journalist protection is a very important thing, and we are going to ensure that every journalist in Pakistan can freely write anything he wants to, criticize to his heart's content. That's, we want to make it absolutely clear. Article 19 guarantees that. The fact is that this matter went much more than that. It was not just censorship, it was intimidation. بنا دی. اور ریسنٹلی جو بھی کرٹیسزم ہوا, جیسے ابھی ریسنٹ پہ الگ بات کرتے ہیں, پھر یہ آپ کے صدر ان سے سن لیں گے کیا کرتے ہیں. جی ہاں, یہ آپ کمپریہنسو ہمیں اس پہ رپورٹ دیجیے گا, اور یہ آپ جائیں گے, اور اگر you will go to any agency including the ISI, اور اگر آپ کو کوآپریشن نہیں ملا آپ اس کی رپورٹ دیجیے گا. میرے خیال میں وہ جو عمران شفقت اور عامر میر صاحب کے ساتھ جو ایف آئی آرز تھی, اس میں کیا ان کا کیا ایشو ہے مجھے نہیں پتا. یہی عمران شفقت کے ساتھ کیا ہوا؟ عمران شفقت کو بھی اٹھا لیا گیا تھا, جس کے اندر عمران شفقت جو ہیں ان کو بھی اس وقت اٹھا لیا گیا تھا, کیونکہ اس وقت کے پرائم منسٹر جو تھے, ایکس پرائم منسٹر, ان کے حوالے سے نام چھوڑیے, کیا تھا, یہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا. جتنی ایف آئی آر ان لوگوں نے لانچ کی ہے نا, جو صحافیوں نے جو جتنی بھی ایف آئی آر لانچ ہوئی ہوئی ہے, ان کا اسٹیٹس معلوم کر لینا کہ وہ 173 کی رپورٹ کے بعد ان میں ایف آئی آر نہیں ہوا ہوئی تھی. اس پہ فاضل عدالت نے رپورٹ بھی مانگی تھی کہ ڈی جی ایف آئی اے نے کیسے کیا, وہ ایک رپورٹ داخل ہوئی تھی. میرا خیال ہے اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا ان کا بھی نوٹ کریں. تیسرے صحافی کون ہے؟ عامر میر تھے. حامد یا عامر میر, ناؤ از منسٹر ہے پروبیبلی. ہاں جی ہاں, کم از کم وہ تو اپنا کیس چلوا سکتے ہیں, وہ ان سے بھی نہیں چل پا رہا ہے. جی سر, ایف آئی اے میرے خیال میں ایک فیڈرل ادارہ ہے, وہ شاید صوبے میں ہے. کہاں منسٹر ہیں؟ پنجاب کے اندر. اچھا, کس چیز کی منسٹر ہے؟ انفارمیشن اینڈ کلچر. چلیں ہم ان کو انفارمیشن اور دلوا بتا کے دیجیے نا, اور پینڈنگ ایف آئی آر کون سی ہے, تاکہ ان کو آپ نام بتائیں گے تو پھر اس کے بارے میں اسٹیٹس معلوم کر سکتے ہیں نا. یہ اس پہ مینشن ہے. اچھا, ان کے ساتھ بھی ایف آئی آر کیا رجسٹرڈ ہے؟ اس کے بعد ان ایف آئی آر کے ساتھ کیا ہوا, میرا خیال ہے کہ اس وقت امجد نذیر, اور ان کا کیا بنا, انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے سے ملاقات بھی کی تھی, ان کو ایف آئی اے کے آفس میں بلایا بھی گیا تھا. وہاں پہ ہم نے تصویریں دیکھی تھی کہ چائے وائے بھی سرو کی گئی تھی, انہوں نے بڑا اچھا ٹریٹ کیا تھا. لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا یہ نہیں پتا. بہرحال عامر میر صاحب کے لائر جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں. کون؟ میں سر جدون صاحب جو ہے. اچھا آپ ہیں, بتائیے جدون صاحب. سر, ان کی ایف آئی آر نمبر 128/2021 جو ہے 7 اگست 2021. کون سے آفس میں کٹی ہے یہ سائبر کرائم ونگ لاہور. نہیں, ان کے اگینسٹ یا ان کے فیور میں؟ سر ان کے اگینسٹ. نہیں, ان کے اگینسٹ کیوں, میں یہ جو ان کے ساتھ ہو اس کا ہم کہہ رہے ہیں. اسی کے ایف آئی آر سے انہوں نے کٹوائی تھی. ہی از دی کمپلیننٹ. سر اس میں از ناٹ اے کمپلینٹ, انہوں نے کہا جی ان کے خلاف جو ہے سیکشن 20 کی ڈیفیمیشن. واٹ وی آر آسکنگ کہ جس میں آپ کمپلیننٹ ہیں صحافی, ان ایف آئی آرز کا کیا پروگریس ہے؟ وہ سر ایف آئی آر نہیں کی انہوں نے, ہم تو انہوں نے تو ہمیں اٹھا کے لے گئے تھے, ہمیں موبائل چھین لیے تھے ہم سے, اور آپ کے اگینسٹ ہے. وہ نیکسٹ چیپٹر ہے کہ اگینسٹ کیا کیا ہے, بٹ واٹ ایور دی جرنلسٹ آر دی کمپلیننٹ, اس کا کیا اسٹیٹس ہے یہ پوچھ رہے ہیں. جرنلسٹ کی کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی. نہیں ہے نا, بتائیے نا. انہوں نے نہیں, انہوں نے بتائی اسدور کی ایف آئی آر بھی کٹی ہے, عمران شفقت بھی کٹی تھی, لیکن ان کے خلاف تو ایف آئی اے نے کیس رجسٹر کیے تھے, جس بنیاد پر ابھی ہم یہ بھی بعد میں پتہ لگا. ابھی ہم ان پہ نہیں جا رہے ہیں, ابھی ہم جا رہے ہیں جو
ان پہ بیتی صحافیوں پہ وہ ایف آئی آرز کی. اب ہو سکتا ہے ان کے خلاف بھی ایف آئی آرز کٹی ہوں, سچے جھوٹے کیسز, وہ ایک الگ بات ہے. مگر ابھی ہم صرف تشدد صحافیوں پہ جو ہو رہا ہے ان کی بات کر رہے ہیں. جو ابھی ہم دوسرے موضوع پہ آئیں گے, اگر کوئی اٹھانا چاہے اس کو بھی اٹھاتے ہیں. اس میں ایک چیز ہے, بالکل یہ تشدد والا اسد طور والا معاملہ, متی اللہ جان کا بھی ایف آئی آر کٹی, متی اللہ جان زیرو. متی اللہ جان کو جو جی نہیں, ان کا ایف آئی آر کا کیا بنا؟ ایف آئی آر متی اللہ جان کی پتہ نہیں ہے, لیکن وہ سر وہ کیس پینڈنگ پڑھائی سپریم کورٹ ہی میں پینڈنگ پڑا. وہ یہاں ہیں, بیٹھیے سر. پوچھ ہی لیتے ہیں انہیں سے, خود ہی بتا دیں گے ان کے ایف آئی آر کا کیا بنا. آپ کی ایف آئی آر کا کیا نمبر ہے جو آپ نے کٹوائی؟ آپ کی ایف آئی آر کا نمبر کیا ہے؟ تھینک یو ملان. نمبر ایف آئی آر کا آپ کا ایکچولی جو ایف آئی آر تھی وہ میرے بھائی کی طرف سے تھی, اور اس کا نمبر کیا ہے؟ کڈنیپنگ کے حوالے سے, اور وہ کیس نمبر اس کا مجھے ابھی نمبر میرے پاس نہیں ہے, لیکن وہ کیس پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں. سو موٹو نہیں, کیس تو الگ ہے نا. جی جی, وہ کرمنل انویسٹیگیشن کا بنا کیا, کیس کلوز کر دیا ہے, آج تک کچھ بھی نہیں ہوا. انویسٹیگیشن رپورٹ آئی ہے, جے آئی ٹی کی بھی بنی تھی, ایک میٹنگ ہوئی, 2-3 سال ہو گئے ہیں, لیکن رپورٹ فائل ہوئی ہوئی ہے اور پینڈنگ ہے, اور اس کے اوپر کوئی آپ ایف آئی آر نمبر دے دیجیے اٹارنی جنرل کو, اس لیے کہ ایف آئی آر نمبر سے یہ نہیں, آپ کو یہ تو ایسے لوگ ہیں ان کو 1 منٹ میں پتا چل جائے گا کہ ایف آئی آر نمبر. یہ اسلام آباد تھانے میں کاٹی ہے. جی, کون سا تھانہ تھا؟ کوسار. تو کوئی پروگریس نہیں ہوئی اس میں. ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنی نہیں, یہ اپارا کا تھانہ تھا, G6 کا یہ انسیڈنٹ تھا, جولائی 21. تھانہ کون سا تھا؟ تھانہ اپارا, پولیس اسٹیشن اپارا. ٹھیک, اس پہ کچھ نہیں ہوا.